السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ محبت ہو گئی بائے اشتیاق احمد، قسط نمبر 2 میں بھی خوش آمدید۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب حسن لاہور پہنچ چکا تھا اور اب وہ میجر صادق کی کوٹھی پر موجود تھا۔ میجر صادق کی کوٹھی بہت ہی دل فریب تھی۔ بیرونی دیواروں پر پھول ہی پھول لدھے ہوئے تھے۔ گھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے نہ جانے کیوں میرا دل دھڑک اٹھا۔ اندر دور کہیں گھنٹی بجی، پھر تقریباً 1 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر ملازم کی صورت نظر آئی۔ وہ شریف سا آدمی تھا۔ فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میجر صاحب سے۔ آپ کا نام؟ جی میرا نام حسن ہے، میں ان کے دوست شیخ الطاف احمد کا بیٹا ہوں۔ آئیے آپ لان میں بیٹھ جائیے، میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ شکریہ۔ اور وہ چلا گیا۔ جلد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے کہا آئیے۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ایک برآمدے میں داخل ہوا۔ اس کے دائیں طرف 3 کمروں کے دروازے تھے۔ سامنے بہت کشادہ باغ تھا۔ اس میں پھلدار درخت بھی نظر آئے۔ مختلف قسم کے پھولوں کے پودے تو بس اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ملازم مجھے آخری کمرے تک لے آیا، پھر بولا آپ اندر چلے جائیں۔ جی اچھا۔ دروازہ دھکیل کر میں اندر داخل ہوا تو سامنے ایک ادھڑ عمر آدمی پر نظر پڑی۔ اس کے سر پر بال بہت کم تھے، آنکھوں پر اینک لگی تھی اور وہ مسیح پر نیم دراز اخبار پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے نظریں اٹھائیں۔ ملازم عباس میاں کو آپ نے بتایا کہ آپ شیخ الطاف احمد کے بیٹے ہیں؟ ابھی مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ یقین ہوتا تو میں اس وقت دوڑ کر اس جگہ پہنچ جاتا جہاں عباس میاں نے آپ کو بٹھایا۔ اب جلدی سے اس بات کی تصدیق کر دیں تاکہ میں اچھل پڑوں اور آپ کو گلے سے لگا سکوں۔ میرے الفاظ ان کا خط ہیں۔ حسن مسکرایا۔ اوہ بندہ خدا، جلدی کریں، اب آپ میرا انتظار اور نہ بڑھائیں۔ خط پڑھنے میں بھی تو وقت درکار ہوگا۔ حسن ہنس پڑا اور فوراً ہی خط نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ پھر جو ہی خط کے الفاظ پر نظر پڑی وہ چلا اٹھے، وہی انداز، وہی الفاظ۔ یہ خط میرے دوست، سب سے بہترین دوست الطاف احمد کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کاش وہ مجھے فون کر دیتے تو ہم سب اسٹیشن پر پہنچتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے تاب انداز میں مسیری سے اچھل کر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ ان کے لپٹنے کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں والد صاحب سے کتنی محبت تھی۔ الگ ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، لڑکپن یاد آ گیا اور جوانی کے ابتدائی دن یاد آ گئے۔ ہم نے کتنا وقت ایک ساتھ گزارا۔ یہ گھر اور اس کی ہر چیز تمہاری ہے حسن، اور تم ہمارے ہو۔ لیکن بندہ خدا نے اتنی مدت سے اپنی شکل کیوں نہیں دکھائی؟ خیر اب تو آئیں گے حضرت، پھر دیکھنا تم کیسے میں خبر لیتا ہوں۔ خیر اس وقت تو تم تھکے ہوگے، نہا کر آرام کر لو، پھر شام کی چائے پر باتیں ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی عباس میاں اندر داخل ہوا۔ انہیں مہمان خانہ دکھا دو عباس میاں، وہاں ضرورت کی ہر چیز رکھ دو۔ اب ان سے ہماری شام میں ملاقات ہوگی چائے پر، اور شام کی چائے ہم 5 بجے پیتے ہیں۔ جی بہتر، آئیے صاحب۔ صاحب نہیں عباس میاں، یہ تو اپنے بیٹے حسن ہیں، اب یہی رہیں گے مہمان خانے میں، تو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم ان کے لیے میرا ساتھ والا کمرہ درست کر دو۔ جی اچھا، آئیے چلیے۔ میں عباس میاں کے ساتھ مہمان خانے میں آیا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا، بہت ہی نیز قسم کے بستر لگے تھے اور ضرورت کی چیزیں کرینے سے رکھی نظر آ رہی تھیں۔ یہاں آپ کا قیام تھوڑی دیر کا ہے کیونکہ آپ مہمان نہیں، آپ بس نہا لیں، لباس تبدیل کر لیں تاکہ 5 بجے تک شام کی چائے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میجر صاحب وقت کے انتہائی پابند ہیں۔ فوجی یوں بھی پابند ہی ہوتے ہیں، لیکن میجر صاحب تو 1 سیکنڈ میں ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے۔ آپ فکر نہ کریں، میں وقت سے پہلے تیار رہوں گا، لیکن مجھے معلوم نہیں آنا کہاں ہے۔ میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ویسے ہی شام کی چائے گرمی ہو یا سردی لان میں ہی پی جاتی ہے۔ اچھا میں چلا۔ 5 بجے میں 3 منٹ باقی تھے کہ عباس میاں مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ میں اس کے ساتھ لان کی طرف چل پڑا۔ یہ کوٹھی کے پچھلی طرف کا تھا۔ لان تک پہنچنے میں 1 منٹ اور گزر گیا۔ میں نے دیکھا شیشے کی ایک خوبصورت میز کے گرد کرسیاں بچھی تھیں،
میز پر چائے کا سامان سلیقے کی مثال پیش کر رہا تھا۔ تشریف رکھیے صاحب، باقی لوگوں کے ساتھ پچھلے کے دروازے سے آنے ہی والے ہیں۔ پچھلا دروازہ لان کے بالکل سامنے تھا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز مستطیل تھی اور اس کے گرد کل 6 کرسیاں تھیں۔ گویا 5 افراد کو آنے میں ابھی وقت تھا۔ پھر چند سیکنڈ بعد ہی پہلا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے میجر صاحب باہر نکلے اور ایک طرف ہٹ کر باادب کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک بوڑھا اور بوڑھی خاتون باہر نکلے۔ میجر صاحب گویا ان کے ادب میں بچھے جا رہے تھے۔ وہ دونوں دروازے سے نکل کر میز کی طرف آنے لگے۔ اس وقت ایک ادھڑ عمر خاتون باہر نکلیں اور اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان لڑکی۔ ان کے ساتھ میجر صاحب نے میز کی طرف قدم بڑھائے۔ میری نظر لڑکی پر کیا پڑی کہ میں ساکت رہ گیا۔ السلام علیکم نوجوان، دونوں بوڑھوں نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، میرے منہ سے کھوئے کھوئے انداز میں نکلا۔ گھبرائے گھبرائے لگتے ہیں آپ، وہ بولے، ساتھ میں مسکرائے بھی۔ جی۔ اتنے میں میجر صاحب خاتون اور لڑکی کے ساتھ میز تک آ گئے۔ السلام علیکم، ان تینوں نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ہو جائے تعارف، یہ میرے بچپن کے بہت ہی گہرے دوست الطاف احمد کے فرزند حسن ہیں۔ یہ ہیں میری والد کرنل عابد علی، اور یہ ہیں میری والدہ، یہ ہے میری بیگم رابعہ خاتون، اور سب سے آخر میں نمبر آتا ہے ہماری بہت ہی پیاری اور لاڈلی بیٹی امبر کا۔ اور حسن، آپ کو ان سے مل کر ضرورت سے زیادہ خوشی ہوگی۔ میجر صاحب یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے کہ امبر بول اٹھی، تائید کرے نا بھائی پاپا کی۔ اس کی آواز میرے ہوش اڑا گئی۔ جتنی وہ خوبصورت تھی، اس کی آواز اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میں نے بہت ہی مشکل سے خود کو سنبھالا اور گویا ہوا، یقیناً انکل، یقیناً۔ اور امبر، آج مہمان کے لیے چائے آپ بنائیں گی؟ کیوں نہیں پاپا، لیکن آپ نے بتایا نہیں یہ یہیں رہیں گے۔ اس صورت میں یہ مہمان تو نہیں ہوئے نا؟ منہ سے نکل گیا، لیکن صرف آج کے دن ہم انہیں مہمان تصور کر لیں گے، ٹھیک ہے نا پاپا؟ اچھی بات ہے، وہ مسکرائی تو اس کی سفید و شفاف دانتوں کی چمک میرے حواس پر بجلی کی طرح گری۔ لیجئے، اس نے چائے کا کپ میری طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ چائے کے دوران میجر صاحب میرے والدین صاحب کی دوستی کی باتیں کرنے لگے۔ اس دوران مجھے امبر کو پوری طرح دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ 18 اور 19 کے درمیان ایک قد اول لڑکی تھی۔ اسے دبلے پتلے جسم والی لڑکی نہیں کہا جا سکتا۔ جسم قدرے بھرا بھرا سا تھا، جو اس کے لمبے قد کی وجہ سے بہت ہی مناسب سا لگتا تھا۔ چہرہ کتابی تھا، جس پر بھوری بھوری آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں۔ ان میں جھانکنے کا مجھے جب بھی موقع ملا، میں نے دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے محسوس کی۔ بھوری آنکھوں کے نیچے ستما ناک میرے اندر ہلچل مچانے لگی۔ ان سب پر کشادہ پیشانی اور پیشانی پر جھکے سرمئی بال، گھنے بال، سرخ و سفید رنگ اور کشادہ سینہ، ہاتھوں کی انگلیاں مخروط سلیقے سے تراشے ہوئے ناخن، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام امبر تھا، اور اس کے مقابل 22-23 سال کا نوخیز نوجوان تھا۔ ان حالات میں دل بے چارہ کرتا بھی تو کیا؟ میرے ضمیر نے مجھے کئی بار کچوکا دیا، تو اس گھر میں مہمان ہے، اور یہ میزبان کی بیٹی، میزبان بھی تو وہ جو تیرے والد کا بچپن کا دوست۔ ان حالات میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں، لیکن حسن کا ایک مکمل شاہکار، ایک جو ان آدمی کے سامنے بے باک انداز میں بٹھا دیا جائے تو اس قسم کے خیالات دور کسی کنویں میں چلے جاتے ہیں۔ باپ کا چہرہ دھندلا جاتا ہے اور میزبان تو نظر بھی نہیں آتا، نظر آتا ہے تو بس وہی لاکھوں میں ایک چہرہ۔ ایسے میں نے سنا میجر صاحب کچھ کہہ رہے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا حسن؟ اب میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کس بات میں میری تائید چاہتے ہیں۔ میں نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا، جی ہاں۔ اچھا بھائی، چائے کا وقت ختم اور اب میرے مطالبے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امبر، تم حسن کو ان کا کمرہ دکھا دو۔ اب یہ مہمان خانے میں نہیں رہیں گے، یہ اس گھر کے ایک فرد ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ فکر نہ کریں پاپا، یہ آپ سے میری کوئی شکایت نہیں لگا سکیں گے۔ گڈ، وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیے۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ میں نے 3 افراد کے تاثرات نوٹ ہی نہیں کیے۔
امبر کو سونپی گئی ذمہ داری کہیں ان پر شاخ تو نہیں گزری؟ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں ان تینوں کا جائزہ لیا۔ وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ مجھے دل پر سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے سنا امبر کہہ رہی تھی، آئیے چلیے گھنگو میاں۔ لو بھائی، اس بیچارے کو پہلے روز ہی گھنگو میاں کہہ دیا۔ رابعہ خاتون نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے برا نہیں مانا۔ ویسے یہ گھنگو میاں کیا ہوتا ہے؟ اس پر ایک کھیکا لگا۔ آئیے میرے ساتھ، میں بتاؤں گی آپ کو گھنگو کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ ہنسی۔ اس کے دانتوں کی چمک میرے دل پر پھر بجلی بن کر گری۔ اب وہ مجھے کمرے میں لے آئی۔ وہ بہت ہوادار کمرہ تھا۔ اس کی کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی، جبکہ دروازہ برآمدے کی طرف تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک خوبصورت مسیری بچھی تھی۔ باغ کی کھڑکی کے ساتھ ایک میز اور کرسی تھی۔ میز پر چند کتب سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ دائیں طرف باتھ روم کا دروازہ نظر آیا۔ غرض کمرہ ہر لحاظ سے شاندار تھا۔ کمرہ پسند آیا؟ امبر کی آواز کمرے کی فضا میں رس گھول رہی تھی۔ بہت زیادہ۔ میرا مذاق کھلا تو نہیں؟ وہ ہنسی۔ کب؟ کون سا مذاق؟ میرے منہ سے نکلا گھنگو والا۔ ارے نہیں، ویسے ہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے میرا جملہ چپ لیا۔ ہاں، سیدھے سادے آدمی کو کہتے ہیں جو ذرا بھی چالاک نہ ہو۔ آپ کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے، تاہم آپ کو برا نہ لگا؟ بالکل نہیں، یہ تو بہت ہی پیارا نام ہے، میں نے فوراً کہا۔ کیا واقعی؟ اس نے مصنوعی حیرت ظاہر کی اور ہم دونوں ہنس دیے۔ ویسے آپ کا ساتھ وقت گزارا ہوا اچھا لگا۔ کبھی کبھی تو میں سخت بور ہو جاتی ہوں۔ دادا جان اور دادی جان اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں، امی ابو کو بھی فرصت نہیں ملتی، اس طرح میں گھر میں بالکل اکیلی رہ جاتی ہوں۔ کیا ہوا؟ عباس میاں سے دو چار ادھر ادھر کی ہانک لی، لیکن اب یہ کام میں آپ سے لیا کروں گی۔ وہ رو میں کہہ گئی۔ آپ کا مطلب ہے ادھر ادھر کی ہانکنے کا؟ میں نے فوراً کہا۔ نہیں، بور وقت کو دلچسپ بنانے کا، اس نے بھی جلدی سے جواب دیا۔ اور پھر نہ جانے کیسے ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ یوں لگا جیسے دونوں کو بجلی کا جھٹکا لگا۔ ہم دونوں ہی چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شاید ہم دونوں ایک دوسرے سے کہنا چاہتے تھے، سوری، لیکن پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کہا اور مسکرا دیے۔ میں چلتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ رات کو کھانے پر ملاقات ہوگی۔ رات کا کھانا ہم رات کے 10 بجے کھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے بعد کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد ہمارے ہاں دیر تک جگنے کا معمول ہے۔ عام طور پر تو یہ وقت ٹی وی کے آگے گزرتا ہے۔ آج کل بہت ہی رنگین پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پاپا اور ممی کو ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے، یہاں تک کہ دادا جان اور دادی جان بھی رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اور آپ؟ میرے منہ سے نکلا۔ اور میں بھی دیکھتی ہوں، لیکن نیند آ جانے پر اٹھ جاتی ہوں۔ اب اجازت؟ اس نے عجیب سے لگاوٹ آمیز لہجے میں کہا۔ میرے اندر کسی نے کہا، نہیں اجازت نہیں، لیکن میں نے کہا، اچھی بات ہے۔ اس نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور باہر کو نکل گئی۔ میں مسیری کی طرف مڑا اور پھر حیران سا رہ گیا۔ اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔